سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے خلاف ایک کوفی نے ایک گستاخ نے ہے کوفے اندر ہے گستاخ صحابہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے خلاف خط لکھیا تاریخ لکھی ہے سیدنا سعد دے خلاف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین نے خط آیا امیر عمر نے پڑھیا ہے خط اندر لکھیا ہے امیر المومنین سیدنا سعد ساڑے گورنر نے نماز ٹھیک نہیں پڑھاندے جہاد نہیں جاندے انصاف نہیں کرنے آپ نے ایک ودنا بندے بھیجے دو چار جاؤ کوفے اندر جا کے تحقیق کرو میرا سعد کہیں ایسا ہو تو نہیں گیا جیسے یہ خط میں آیا ہے بندے کوفے میں پہنچے سروے کیا ہر بندے نے کلمہ خیر کہا سعد تو ٹھیک ہے نماز ٹھیک ہے جہاد ٹھیک ہے انصاف و عدل ہے لیکن یہ بندہ پتہ نہیں کون ہے جس نے خط لکھا بلایا گیا سعد کی عدالت میں یہ وفد پہنچا ہم نے سروے کیا خفیہ رپورٹ لی آپ کے بارے میں ہر بندے نے کلمہ خیر کہا لیکن یہ خط ہے اس کے نیچے یہ دستخط ہے اس بندے کو بلایا چاہے اس بندے کو بلایا کیا بلا کے پیش کیا سعد رضی اللہ تعالیٰ خلاف تو نے خط لکھا ہے جی میں نے لکھا ہے واقعی سعد کے اندر یہ نقائص موجود ہے صحابہ کی تنقید کرنے والوں صحابہ کو برا کرنے و بہنگنے والوں اپنے چہرے کی حالت دیکھو صحابہ کو برا کرنے کہنے والوں اپنے انجام کو دیکھو کہ تمہارے اندر عقیدہ توحید نہیں تمہارے اندر سنت سے پیار نہیں تمہارے اندر غیرت و پردہ نہیں تمہارے اندر یہ سارا تشدد اور یہ اپنے آپ پر ظلم و زیادتی یہ چھریاں یہ چاقو یہ بلیڈ اور یہ جناب جو آپ کو چکنجی ماں اپنے آپ کو مارتے ہیں برچھیا یہ ساری وہ پھٹکار ہے یہ ساری وہ دھدکار ہے جو صحابہ کے بغض میں صحابہ کی بلناسب نفرت میں اللہ نے تجھ پر مسلط کی ہے حتیٰ کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کانوں سے سنا اخباروں پہ آیا کہ لوگ آگ پر کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں کہتے ہیں عزادار دیکھو جو ماتم کر رہے ہیں آگ پر جب آگ پہ میں نے کھڑا ہوا دیکھا اخبار میں چھپا یہ کراچی شہر ہے یہ عزادار ہیں آگ پہ کھڑے ہیں ان کو نیچے سے آگ پاؤں کے لگی ہوئی ہے پاؤں آگ پر ہے اور ماتم کر رہے ہیں دیکھو پیار دیکھو محبت میں نے کہا اللہ کے بندو یہ تو ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ تم کو نظر نہیں آ رہی ہمیں اللہ نے دکھلا دیا کہ جو صدیق عمر عثمان کو برا کہتا ہے آخرت تو آخرت ہے میں دنیا ہی آگ پہ نہ کھڑا کر دوں دنیا آگ پہ دنیا میں اندر آگ پہ کھڑا ہے تو پھر میں نے دعا کی یا اللہ اور برکت فرما دے اللہ ایسا آگ میں اور برکت دے دے کس ہستی کو یہ برا کہنے لگ گئے آسمان پھٹ جائے اہل حدیثو آلو سننا سوئے ہوگے ہو کہاں ہو تم کاروبار میں مصروف ہو معاملات میں مصروف ہو تمہارے دل کو کچھ نہیں ہوا تمہارے دل کی کیفیت نہیں بدلی علماء تڑپ رہے صحابہ کہہ کے کہلوا کے خطبات تڑپ رہے ہم ساری پابندیوں کو برداشت کر کے نکل کے نہیں چکے سروں پہ کفن باندھ چکے اب یہ قافلہ اندر گھر میں نہیں جائے گا جب تک صدیق تیری عزت کا پرچم نہیں لہرا جائے گا صدیق کو نعوذ باللہ تکفیر کرتے ہو جہاں سے اسلام دین شروع ہے جس نے پیغمبر کا ساتھ دیا اس شخصیت ہستی کو برا کہتے ہو فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث صحیح البخاری اندر فرماندے نے ایس بندے نے میرے خلاف خط لکھے ہے کہنے لگے یا اللہ جے بندہ سچا ہے پھر تے سچا ہے میرے اندر کمی ہو گئی ہے کوتاہی آ گئی ہے تے جی یا اللہ سچا نہیں انہوں عبرت نشان بنا دے اللہ انہوں دنیا پتہ چل جائے صحابہ دے گستاخ دی سزا کی ہوندی ہے پھر منظر ویکھیا اللہ اس بندے دی عمر لمبی کر دے انہوں فتنے اندر پا دے وہ بندہ فتنوں میں پڑ گیا چہرے کی رنگت بدل گئی گستاخ کی رنگ حالت بدل گئی یہ پلکوں کا گوشت آنکھوں کے اوپر آ گیا دیکھنا چاہتا تو اس طرح آنکھ کا گوشت اوپر کرتا پلکوں کا گوشت انگلیوں سے اٹھاتا اور دیکھتا چوکوں چوراہوں پہ کھڑا ہوتا لوگوں کی بچیوں کو چھیڑتا لوگ کہتے اس بدبخت سے بچ جاؤ اور وہ روتا اور چیختا
بچوں پچروں میں کھڑا ہو کے کہتا میں وہ ملعون ہوں، میں وہ شخص ہوں جس نے صحابی رسول کو برا کہا، لعن و طعن کیا، سب و شتم کیا۔ آج میری حالت دیکھ لو، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اللہ دی لعنت پیندی اس بندے ہوتے ہیں جڑا صحابہ کرام دی گستاخی کرنا ہے۔ قانون اسی ہاتھ اندر تے نہیں لے سکتے، ہم ریاست کے وفادار، ہم حکومت کے معاملات میں ریاست کے اندر بدامنی نہیں چاہتے، لیکن سن لو ہمارا پیغام، ہماری محبت سن لو، ہمارا پیغام سن لو۔ ہماری زبانوں کو روکنے والا تو کوئی نہیں، زبانوں میں قوت گویائی رب دینے والا ہے۔ رب نے ہمیں حکم دیا، رب کے رسول کے ذریعے حکم آیا، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس برے عقیدے پر، تمہاری اس بری سوچ پر، تمہاری اس بری زبان پر، تمہارے اس برے عقیدے پر، تمہارے اس برے خیالات پر جس میں تم صدیق عمر عثمان کو برا کہو، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم،